الذي لا تحيط به الأفكار ولا تنتهي إليه الأسرار ولا تدركه البصائر والأبصار، والصلاة والسلام على عبده الأعبد وحبيبه الأوحد ورسوله الأمجد وأمينه الأجود سيدنا ومولانا محمد المرسل الأكمل الأجمل الأفضل الأعظم الأكرم الأسلم الأحلم الأعلم مصدر الأمر والخلق ومبدأ الربط والفتق ومنبع الجمع والفرق، هو الذي أخذ منه ونطق عنه وشهد الله به وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لم يتكلم بفمه عن هواه بل سمع كلام الله تعالى مميزا فصح سماعه، فحدثه الله تعالى وأخبره ونبأه وقال له وذكر له ما كان وما يكون، بقوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وقال الله تبارك وتعالى هل أتاك حديث موسى، وقال الله تبارك وتعالى سنقرئك فلا تنسى، وقال إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال الله تبارك وتعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وقال الله تبارك وتعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتاب. وفي الإعلام قال تعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وقال في مقام آخر ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وقال وآتيناه الكتاب رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وفي الوصية قال الله تبارك وتعالى وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وقال في الوجادة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وروى عنه عبد الله بن مسعود وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا شيئا وقال سمع منا حديثا فبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وقال فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارحم خلفائي. وقيل من خلفاؤك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس. رواه الطبراني. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص
قال قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علموا ویسروا ولا تؤثروا وبشروا ولا تنفروا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال المتمسک بسنتی عند فساد امتی لہ اجر شہید۔ وعن ابن عباس قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، اخرجہ البیہقی۔ وعن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسمعون ویسمع منکم، تم مجھ سے سنو گے، صحابہ کرام سے فرمایا، اور پھر آگے تم سے سنا جائے گا، تم حدیث مجھ سے سنو گے اور میری حدیث کو آگے تم سے سنا جائے گا۔ وَيُسْمَعُ مِنَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ مِنْكُمْ، اور جنہوں نے تم سے سنی ہوگی پھر آگے ان سے سنا جائے گا۔ وَيُسْمَعُ مِنَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ مِنْكُمْ، اور پھر آگے ان سے میری حدیث سنی جائے گی اور اس کو سنا جائے گا جن لوگوں نے پہلے سنانے والوں سے سنا ہوگا۔ یہ روایت اور سیماء حدیث کو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، رواہ الطبرانی والحاکم۔ فاما بعد ایھا العلماء الراسخون والسامعون المنتفعون، ان اللہ جعل لنا الثقات لإسناد الروایہ وإبلاغ الدین، لأن الإبلاغ والإسناد، حدیث کو اور قرآن کے علم کو لینا اور آگے پہنچانا، اور صرف پہنچا نہ دینا، سند کے ساتھ پہنچانا، متصل اسناد کے ساتھ پہنچانا کہ سمعت عن فلان وسمع عن فلان وحدثہ فلان واخبرہ فلان وانبأہ فلان واخبرہ فلان، اسناد کے ساتھ، اور اسناد معتبر اور معتمد کے ساتھ سنانا۔ فرمایا ھذا من خصوصیات الامت المحمدیہ، یہ خصوصیت صرف امت محمدی کو نصیب ہوئی ہے۔ انبیاء ما سبق کی کسی امت کو اسناد کے ساتھ ابلاغ دین کی نعمت نصیب نہیں ہوئی تھی، یہ آقا علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے۔ فما من امت من امم الانبیاء السابقین کانت لها هذه المنزلۃ العلمیۃ الرفیعہ تبلغ دینها بالاسناد المتصل بین نبیها و بین علمائها۔ وقد فاضل اللہ تبارک و تعالی بها خیر امت وشرف ائمتها بآدابها من الصحابۃ الی المحدثین وإلی المحدثین وإلی الائمہ ومن الائمۃ الی المسندین ومن المسندین الی السامعین المستفیدین۔ وفی قوله تعالی اثارۃ من علم ہی اشارۃ الی اسناد الدین و اسناد الحدیث و روایتہ۔ قال امام التابعین محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالی وقال ان ھذا العلم، اے علم الاسناد، اسناد کے ساتھ علم حدیث کو اور علم دین کو روایت کرنا، ان ھذا العلم دین فانظروا اما تأخذون دینکم۔ یہ قول امام محمد بن سیرین کا، جو امام تابعین ہیں، اکابر کبار تابعین میں سے، ان کا یہ قول امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں درج کیا ہے۔
اور امام حاکم نے المدخل میں اور اس طرح جمیع ائمہ حدیث اپنی کتب میں درج کرتے رہے، مگر مقدمہ صحیح مسلم میں آپ کا قول درج ہے۔ یہاں برسبیل تذکرہ دوران خطبہ چونکہ گفتگو بھی شروع ہو چکی تو میں عرض کر دوں، یہ بات بڑی اہم ہے عقیدہ کے اعتبار سے، چونکہ درس بخاری عقائد پر ہے، دورہ صحیح بخاری۔ تو پہلا نقطہ لکھ لیں جو خطبہ سے متعلق ہے۔ امام ابن سیرین کا قول، جس کے راوی خود امام مسلم ہیں، خطبہ صحیح مسلم میں، ان ھذا العلم اے علم الاسناد، ان ھذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم۔ وہ لوگ جو اکابر، مشائخ، علماء، ائمہ، محدثین، ان کے حوالے کو اور ان پر اعتماد کرنے کو اور اپنے علم اور عقیدہ کی تصحیح یعنی اس کی صحت، ان کے حوالے سے اس کی صحت کو قائم کرنے کو شخصیت پرستی سمجھتے ہیں۔ یہ ایک مغالطہ پایا جاتا ہے بعض اہل علم میں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف قرآن اور سنت کی نص ہے، قرآنی آیات اور احادیث نبوی کا متن، نص، وہ دین ہے۔ اس تصور کی نفی کی ہے امام ابن سیرین نے اور امام مسلم نے۔ اس تصور کی بولیے نفی کی ہے۔ حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، آپ اہل علم ہیں جانتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں سند یا اسناد اور ایک کو کہتے ہیں متن۔ متن وہ حصہ حدیث ہے جس میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درج ہوتا ہے۔ ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہو المتن، وہ جو مضمون ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا، الصلاۃ و عماد الدین، یہ کلمات متن حدیث ہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ کلمات متن دین ہے۔ لو ان بباب احدکم نہرا فیغتسل فیہ خمسا هل يبقى من درنه شيء قالوا لا قال ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ یہ متن ہے حدیث کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، یہ ہے متن۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ آقا علیہ السلام کا فرمان جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا، یا آپ کا فعل مبارک، آپ کا عمل جو منقول ہوا، یا آپ کی تقریر، وہ مضمون، نفس مضمون، اس کو متن کہتے ہیں۔ یہ ٹیکسٹ ہوتا ہے، جیسے قرآنی آیات ہیں۔ اور سند یا اسناد کیا ہوتا ہے؟ بات یاد رکھ لیں کہ اسناد میں یا سند میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات مبارکہ میں سے ایک لفظ بھی شامل نہیں ہوتا۔ اسناد میں فرمان رسول میں سے ایک لفظ بھی شامل نہیں ہوتا۔ اسناد یہ ہوتا ہے اسناد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس صحابی نے سنا اس صحابی کے نام سے شروع ہوتا ہے، ان سے جس نے سنا، اس سے جس نے سنا، اس سے جس نے سنا، اور آگے پھر امام بخاری نے جن سے سنا، پھر امام بخاری یا امام مسلم یا جو صاحب کتاب ہیں۔ تو اسناد میں یاد رکھ لیں دین کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی، دین کا کوئی مضمون نہیں ہوتا، احکام شریعت میں سے کوئی حکم نہیں ہوتا اسناد میں، فرائض و واجبات اور سنن و نوافل اور مستحبات میں سے کوئی شے اسناد میں، سند میں بیان نہیں ہوتی، اور تعلیمات اسلام میں سے کوئی تعلیم اسناد کا حصہ نہیں ہوتی۔ اسناد ایک چین ہوتا ہے، زنجیر اشخاص، شخصیتوں کے ناموں کا۔ اسناد کیا ہے؟ شخصیتوں کے ناموں کا ایک سلسلہ ہے۔ سمیت ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان۔ تو اسناد
شخصیتوں کے ناموں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، چین، اس کو اسناد بولتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا بات؟ اسناد میں دین کی تعلیمات میں سے کوئی تعلیم نہیں ہوتی، اسناد صرف شخصیتوں کے نام ہوتے ہیں، شخصیتوں کے نام ہوتے ہیں۔ اب وہ جو شخصیتوں کے نام ہیں اس چین کو اسناد کہتے ہیں۔ اب اس اسناد کو امام ابن سیرین فرما رہے ہیں اور امام مسلم فرما رہے ہیں، ان ھذا العلم، ان اللہ کے بندوں کے ناموں کی جو فہرست ہے، اس فہرست کو جاننا اور ان کے ناموں کو یاد کرنا اور ان کے ناموں کے سلسلے سے منسلک آنا، ان ھذا العلم دین، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ اب جو ہم سمجھے ہوئے ہیں، ہمارے سمجھ کے مطابق دین جہاں اسناد ختم ہوگی اور قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات آئیں گے اور پھر جو بیان شروع ہوگا ہمارے مقرر کردہ پیمانے کے مطابق دین وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بولیے، دین وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ امام ابن سیرین نے اور امام مسلم نے اسی تصور کی نفی فرما دی، فرمایا تم نے جسے دین سمجھا ہے اس تصور کا تو مدار ان شخصیتوں پر ہے جنہوں نے تم پر پہنچایا ہے، اگر وہی معتبر نہ رہی تو متن کہاں سے معتبر ہوگا؟ اگر وہ شخصیت خود قابل اعتماد نہ رہی تو متن کہاں سے قابل اعتماد ہوگا، اور تمہارا اس متن سے کس طرح ادراک ہوگا؟ لہذا فرمایا بے شک متن میں تعلیم ہے، مگر دین تعلیم کے متن سے نہیں، تعلیم کی سند کا نام ہے، اور سند کیا ہے؟ سند شخصیتوں کا نام ہے، سند۔ اب اس پر امام مسلم کا یہ روایت بیان کر کے یہاں میں ایک حدیث ابن ماجہ کی کوٹ کر رہا ہوں۔ اگر تمام لوگوں کی رسائی امہات الکتب تک نہ ہو تو یہ میری حدیث کی جو کتاب میں نے مرتب کی ہے المنہاج السوی، یہ 600 سال کے بعد مشکات المصابیح کے بعد حدیث پاک کا پہلا کمپینڈیم 6 صدیوں کے بعد مرتب ہوا ہے۔ اس کتاب المنہاج السوی کا صفحہ 34 یاد رکھ لیں، لکھ لیں، صفحہ 34، فصل فی حقیقت الایمان، حقیقت ایمان کی فصل ہے۔ اس میں میں نے روایت کی ہے، حدیث لی ہے امام ابن ماجہ سے، امام طبرانی سے اور امام بہقی سے، اور ابن ماجہ چونکہ سیاستہ سے ہیں، اصحاب سیاہ میں سے، تو امام ابن ماجہ نے یہ حدیث اپنے مقدمہ میں درج کی ہے، باب فی الایمان، بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ اب میں متن نہیں اسناد کی بات سمجھا رہا ہوں، اسناد ہی بتاؤں گا۔ روایت کرتے امام ابن ماجہ ان عبد السلام ابن ابی صالح ابی الصلت الہروی ان علی ابن موسیٰ الردا ان ابیہ اے موسیٰ الکاظم ان جعفر ابن محمد الصادق ان ابیہ اے الامام محمد الباقر ان ابیہ یعنی علی بن الحسین اے امام زین العابدین ان ابیہ اے الامام حسین ان ابی علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پھر آگے حدیث ہے ایمان، الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ یہ بیان کر کے امام ابن ماجہ لکھتے ہیں قال ابو السلط الہروی، یعنی امام ابن ماجہ کے شیخ جن سے یہ حدیث امام ابن ماجہ نے لی، وہ لکھتے ہیں قال ابو السلط الہروی لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لبرا۔ امام ابن ماجہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سند ہے اس حدیث کی، متن نہیں، کیا متن نہیں کہ الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان، نہیں، اس کی بات نہیں کی۔ فرمایا صرف اس کی سند کون سی؟ امام علی بن موسیٰ رضا،
امام موسیٰ کاظم، امام جعفر الصادق، امام محمد الباقر، امام علی زین العابدین، امام الحسین اور سیدنا علی ابن ابی طالب الی سیدنا محمد النبی المصطفیٰ۔ فرماتے ہیں اگر اس حدیث کی صرف یہ سند پڑھ کر کسی دماغی مریض پر، مجنوں پر دم کر دیا جائے تو شفا یاب ہو جائے گا۔ اب آپ کو ایک دم بھی مل گیا نیا، لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، اس دورہ صحیح بخاری کا مقصد یہ سمجھانا ہے کہ امام بخاری کا، اب چونکہ میں باقی کتب صحاح تو پڑھا نہیں رہا اس موقع پر، اللہ کو کیا منظور ہے، شاید کبھی نصیب ہوا اور علماء میں یہ ذوق بڑھ گیا اور ان کو یہ طلب اور پیاس بڑھ گئی، تو اسی طرح شاید کسی آئندہ موقع پر میں دورہ صحیح مسلم بھی رکھ سکتا ہوں، پھر کسی اور موقع پر دورہ صحیح جامع ترمذی بھی ہو سکتا ہے۔ مگر بتانا مقصود یہ ہے کہ اس پر مطالعہ کریں گے ہم 3 دن کہ امام بخاری کا عقیدہ کیا تھا۔ امام بخاری کا نام لینا اور روب کے لیے کثرت کے ساتھ ان کا نام استعمال کرنا آسان ہے، مگر امام بخاری کو جاننا مشکل ہے۔ اس دورہ میں جانیں گے، اسی طرح اصحاب سیاستہ کو جانیں گے۔ تو آج اس سے پتہ چلا، ایک امام مسلم کا پتہ چل گیا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ امام مسلم شخصیت پرست نہیں تھے، مگر شخصیت پرست نہ ہو کر وہ فرماتے ہیں کہ دین انہی اللہ والوں کے نام کا نام ہے۔ یہ جو اہل اللہ ہیں جن کے ذریعے دین پہنچا، ان کے اسناد کو دین کہتے ہیں۔ اور یہ جو قول ہے امام ابن سیرین کا اور امام مسلم کا، صرف لکھوا رہا ہوں، یہ قول حدیث کے بارے میں، یہ قول شرح ہے، تفسیر ہے قرآن مجید کی اس آیت کی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ اس کی تفسیر میں لکھ لیں، یہ اس کی تفسیر ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ رب العزت نے الصراط المستقیم نہ قرآن کو کہا، نہ حدیث اور سنت کو کہا، الصراط المستقیم کہا، صراط الذین انعمت علیہم، نیک شخصیتوں کے راستے کو، اللہ والوں کے راستے کو کہا صراط مستقیم۔ کیا؟ اہل اللہ کا راستہ صراط مستقیم ہے جو قرآن نے تعریف دی۔ تو اس کی تفسیر امام ابن سیرین نے کی، ان ھذا العلم دین، اور اس کی روایت امام مسلم نے کی، اس کی روایت، اور اس پر جو سند ہے یہ امام ابن سیرین کا قول تھا، یہ امام مسلم کا قول تھا، اس پر قرآن مجید کی آیت آ گئی، اور اب اس پر سند خود اللہ کا ایک اور قول پیش کرتا ہوں، ان ھذا العلم دین، کہ یہ علم دین ہے۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ میں اپنی توحید کو بیان کروں، کیا؟ سو اس نے جس مضمون، جس صورت میں اپنی توحید بیان کی، اس صورت کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، وہ متن ہے، بیان توحید کا متن ہے۔ اور توحید اللہ کا ایک ہونا، اس کا مضمون شروع ہوتا ہے هو اللہ احد سے۔ کس سے؟ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ پورا مضمون ہے، متن ہے بیان عقیدہ توحید کا، مگر سورت شروع ہوتی ہے هو اللہ سے نہیں، کس سے؟ قل۔ قل میں نہ وحدانیت کا معنی ہے، نہ توحید کا معنی ہے، نہ کوئی عقیدہ ہے، نہ اثبات توحید ہے، نہ نفی شرک ہے۔ لفظ قل میں ان میں سے کوئی مضمون ہی نہیں ہے۔ قل کا معنی ہے حضور کو فرمایا جانا، محبوب تم بتا دو، آپ فرما دیں۔ تو یہ جو قل ہے آپ فرما دیں، یہ سند ہے، اگلا حصہ اس کا متن ہے، ان ھذا العلم دین۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر توحید لینی ہے تو قل سے لو، چونکہ قل میں اسناد ہے، یعنی سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ تعالی، اخبر اخبرہ اللہ تعالی عن وحدانیتہ وقال لہ قل هو اللہ احد۔ یہ عبارت تقدیری ہے۔
اللہ نے حضور کو خبر دی اور فرمایا کہ محبوب آپ کہہ دیں میں ایک ہوں. تو وحدانیت کا بیان مضمون متن آگے آیا، اور قل میں اس کا حضور کو فرمانا کہ آپ کہہ دیں، یہ درجہ یہ ہے بمنزلہ اسناد، بمنزلہ اسناد، یہ اسناد کے رتبے میں ہے قل، اور هو اللہ وحد متن کے رتبے میں ہے. تو یہ خیال کہ دین میں شخصیت پرستی، یہ پرستی کا لفظ ہم نے اپنے آپ سے لگا لیا. اگر پرستی کو نکال دیں تو دین سارا شخصیتوں کا نام ہے. پرستی کو نکال دیں، پرستش تو ہے ہی نہیں، وہ تو صرف اللہ کی ہے. اگر پرستی کا لفظ ہٹا دیں تو دین سارا شخصیتوں کا نام ہے، کیونکہ سند شخصیتیں ہیں، خواہ وہ پیغمبر ہوں خواہ وہ صحابہ ہوں. حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ سب شخصیتیں ہیں، یہ سب شخصیتیں ہیں. فرمایا انی ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و اطرتی، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت و اہل بیت. تو اہل بیت شخصیتیں ہیں. ادھر فرمایا میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، یہ دین ہے. تو خلفائے راشدین شخصیتیں ہیں. تو 75% سے زائد حصہ دین کا اور تعلیمات دین کا شخصیتوں پر ہے. یہ اسناد کی اہمیت ہے. تو یہ ایک آ گیا بیان. پھر اسی طرح یہ قول تھا امام ابن سیری کا. اب دوسرا قول اسے بھی امام مسلم نے ہی روایت کیا مقدمہ میں. وان عبد اللہ بن المبارک قال الاسناد من الدین، اسناد دین میں سے ہے، اسناد دین میں سے ہیں. اور من بیانیہ بھی ہوتا ہے، معنی ہو الاسناد هو الدین، اسناد ہی دین ہے. ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. فرمایا اگر سند نہ ہوتی تو جس کے جو جی میں آتا وہ کہتا پھرتا. یہ جو قدخن اور قید لگ گئی ہے وہ یہ ہے. اس لیے لمن شاء لقال من شاء و ما شاء، کس نے کہا کیا کہا. تو فرمایا دونوں پر دھیان کیا کرو. بعض لوگوں کی سوچ ہوگی یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا، یہ دیکھو کہ کیا کہا. نہیں، امام مسلم اور امام عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث وہ فرماتے ہیں کہ دونوں دیکھو. ایک سب سے پہلے یہ دیکھو کہ کس نے کہا، اور پھر دیکھو کہ کیا کہا. کیا کہا یہ متن ہے، کس نے کہا یہ سند ہے، یہ مدار دین ہے. پھر امام عبداللہ بن مبارک نے روایت کیا، فرمایا قال بیننا و بین القوم القوائم یعنی الاسناد، کہ جو ہمارے اور قوم کے درمیان ستون ہے دین کے وہ اسناد ہیں، وہ سند ہے. پھر امام سفیان ثوری هو ایضا امیر المؤمنین فی الحدیث، یہ وہ لوگ ہیں جن کو امام بخاری سے بہت پہلے، امام بخاری سے بہت پہلے امیر المؤمنین فی الحدیث کا درجہ ملا تھا. مصطلحات فن حدیث میں جو درجات ہیں محدثین کے، ان میں سب سے اونچا اور آخری درجہ امیر المومنین فی الحدیث ہے. اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے. تو امیر المومنین فی الحدیث امام سفیان ثوری کو بھی کہا گیا اور امام عبداللہ بن مبارک کو بھی کہا گیا. اور آپ کے علم کے لیے بات کر دوں کہ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہوئے مگر ان سے بہت بعد میں جا کر آئے. تو جب امام بخاری ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے، ان کی ابھی ولادت بھی نہ ہوئی تھی، ان سے پہلے حدیث نبوی کو روایت کرنے والوں میں جو امیر المومنین فی الحدیث تھے امام عبداللہ بن مبارک اور امام سفیان ثوری، یہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. یہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کے مصاحبین، تلامذہ اور مستفیدین میں سے تھے.
اور امام عبداللہ بن مبارک معروف مذہب فقہی کے امام تھے، ان کا فتویٰ فقہ حنفی پہ ہوتا تھا۔ انہوں نے فرمایا قال الاسناد سلاح المؤمن فاذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل۔ انہوں نے فرمایا اسناد سند یہ مومن کا اسلحہ ہے، اگر مجاہد کے پاس اسلحہ نہ ہو تو جہاد کیسے کرے گا؟ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو روایت حدیث، علم دین، علم تفسیر، جتنا علم دین ہے اس کا مدار سند پر ہے، اس کا مدار بولیے سند پر ہے۔ سند کے بغیر کوئی چیز قبول نہ کی جاتی تھی۔ اور امام مسلم نے ہی مقدمہ صحیح مسلم میں حوالہ لکھ لیں، یہ بھی بیان کیا، فرمایا اب یہ بات بڑی خاص ہے، فرمایا جب تک فتنہ پیدا نہیں ہوا تھا، فتنہ وضع حدیث کا اشارہ اس طرف ہے، اور فتنہ ابتداء کا، فتنہ بدعت اور فتنہ وضع الحدیث، جھوٹ بولنے کا، جب تک فتنہ پیدا نہیں ہوا تھا تو فرماتے وہ دور خیر القرون کا دور تھا، صحابہ تھے، پھر تابعین تھے، پھر تبع تابعین تھے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو ادوار خیر تھے، تو ضرورت اس وقت پیش نہیں آتی تھی پوچھنے کی کہ تمہاری سند کیا ہے، تم نے یہ بات کس سے سنی، چونکہ ہر شخص صادق تھا، صدوق تھا، عادل تھا، ثقہ تھا، معتبر تھا، اور ہر ایک کی بات مقبول تھی، یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی کہ یہ جو بات کہہ رہے ہو کس سے سنی۔ فرمایا جب فتنہ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد اب ہم کسی سے بات قبول نہیں کرتے، یہ بات اہم ہے، دین کی بات کسی سے قبول نہیں کرتے۔ آج تو وہ دور ہے کہ جس کو سند کے معنی کی بھی خبر نہیں ہے وہ بھی دین منتقل کرتا ہے اور دین بیان کرتا ہے، اور اپنے آپ کو دین پر اتھارٹی سمجھتا ہے، ہر شخص مجتہد بنتا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے دین کے اندر کہ دین کے قوائم کو گرا دیا گیا ہے، جب ستون اور دیواریں گر جائیں تو چھت کبھی برقرار نہیں رہتی۔ تو امام مسلم فرماتے ہیں، اور میں سب وہی ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں جن پر اعتبار کیا جاتا ہے اور جن کی سند سے بات کی جاتی ہے، نام درست لوگوں کے لیے جاتے ہیں، بات غلط کی جاتی ہے، بخاری اور مسلم کے نام سے بات کی جاتی ہے، انہی کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا جب فتنہ پیدا ہو گیا تو ہم کسی سے جب اس کی بات سنتے دین کے بارے میں تو قبول نہیں کرتے تھے۔ جب کوئی شخص کوئی بات کرتا، تفسیر کرتا، شرح کرتا، روایت کرتا تو ہم اس سے پوچھتے سموا لنا رجالکم، اپنے رجال بتاؤ، اپنی سند بتاؤ، تم نے کس سے لی ہے؟ تو وہ بات پر دھیان نہ دیتے، شخصیتوں پر دھیان دیتے کہ کس سے لی ہے۔ آگے لفظ سنیے، فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اگر تو اس کے رجال، اس کی سند اہل السنت سے ہوتی تو امام مسلم کہتے ہیں پھر اس کی حدیث قبول کی جاتی تھی کہ یہ اہل السنت سے ہے۔ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اور اگر اہل بدعت سے ہوتی تو ان کی حدیث قبول نہیں کی جاتی تھی۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلا کہ یہ جو میلاد شریف آپ نے کر لیا، عرس مبارک کر لیے، حلقات ذکر قائم کر لیے، بزرگوں کے طور طریقوں پر چل پڑے، وظائف کر لیے، تو جو کہتے ہیں کہ یہ بدعتیں ہیں تو انہوں نے بدعت کا معنی نہیں سمجھا۔ یہ حدیث آگے آئے گی، دورہ بخاری میں بیان کروں گا۔ تو بدعت تو کوئی ایسی شے ہے جو امام مسلم سے بھی پہلے تھی۔ بدعت تو کسی ایسی چیز کا نام ہے جو بہت پرانی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الشہود العدول الثقات واتباعہ اہل الصدق والاعتبار والمتابعات الذین ضبطوا فی صدورہم المعارف والمنن وبلغوا الینا احکام الکتاب والسنن
وما احد منهم موصوف بالتدلیس والتدلیل لانهم صرحوا في الرواية والدراية والهداية بالجرح والتعديل حتى جعل الله بهم غريب الدين عزيزا مؤهلا قويا وجعل الشرك ضعيفا مسلسلا وصار قول وعمل كل واحد منهم صحيحا وحسنا وجيدا وقويا وصالحا ومعروفا ومحفوظا وثابتا ومجودا. یہ سب مصطلحات حدیث ہیں. یہ آج کے اس دورہ صحیح البخاری کا خطبہ ما شرح، اس کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے اذن سے اس کا شکر بجا لاتے ہوئے دورہ صحیح بخاری کے سلسلے میں ابتدائیہ اور افتتاحیہ عرض کرنے والا ہوں، جس کا تعلق امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احوال کے ساتھ. اس کے اندر بعض نکات اور بعض موضوعات انتہائی اہم ہیں، خاص علماء اہل سنت کے لیے اور بطور خاص علماء احناف کے لیے. اس ابتدائیہ میں جو احوال البخاری سے متعلق ہے، اس کے اندر کئی مغالطے ہیں، بہت علمی مغالطے ہیں، عقائد کے باب میں اور فقہ حنفی کے باب میں، جو اس ابتدائیہ میں انشاءاللہ تعالی بتوفیق ایزدی رفع کرنے کی کوشش کریں گے. میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ تمام علماء کرام اور مشائخ اعظام اور اساتذہ اور اکابر برطانیہ سے اور پاک و ہند سے بڑے بڑے شموس و اقمار، بڑے بڑے سورج چاند اور ستارے جمع ہیں، اور مشائخ اور فضلاء اور سامعین اور مستمعین اور مستفیدین اہل علم جمع ہیں. تو میں آپ کو آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور حق بات تو یہ ہے کہ مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ مجلس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے ہیں اور سماع حدیث کے لیے اور فہم حدیث کے لیے آئے ہیں. روایت، جیسے مفتی صاحب نے بتایا، روایت حدیث کے لیے بھی اور درایت حدیث کے لیے بھی. اور یاد رکھ لیں، روایت حدیث میں امام بخاری سے بڑا امام کوئی نہیں ہوا، اور درایت حدیث میں امام ابو حنیفہ سے بڑا امام کوئی نہیں ہوا. یہ ایک پتے کی بات ہے، ایک جملے میں لکھ لیں. روایت حدیث میں امام بخاری امیر المومنین ہیں، اور درایت حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ امیر المومنین ہیں اور امام الائمہ ہیں. تو دونوں اکابر ہستیوں کا، محدثین کا اور فقہا، ائمہ فقہا کا، ان کا جو فیض ہے اس میں سے تھوڑے خوشہ چینی کرتے ہوئے ہم آپس میں بانٹیں گے. اور میرے لیے تو یہ سعادت ہے کہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سے برکت ہوگی نصیب، اور اتنے اکابر اور مشائخ اور صلحاء اور علماء بیٹھے ہیں، ان کی مجلس اور صحبت میں جو لمحے میں بیٹھا گزار رہا ہوں وہ میرے لیے باعث بخشش ہو جائیں گے. تو یہ جو مقدمہ ہے گویا دورہ صحیح بخاری کا، جس کو میں نے ابتدائیہ یا افتتاحیہ کہا، یہ عقائد اور فقہ حنفی کے بعد اصولوں کے اعتبار سے بہت اہم ہے. پھر ہم بخاری شریف میں داخل ہو جائیں گے. اور بخاری شریف کا دورہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم منتخب احادیث جو عقائد کے مضمون اور عقائد کے موضوع پر ہیں، ان میں سے جتنی ممکن ہو سکا، گو میرے پاس نشان تو سب کے ہیں، درج ہیں، مگر 5 سیشنز میں جتنا ممکن ہو سکا عقائد کے موضوع پر احادیث بخاری کا دورہ کریں گے. اور ہمارا طریق زیادہ تر فوائد الحدیث پر ہوگا. بعض خاص مقامات پر زیادہ تفصیل میں اور شرح میں اور علمی اور فنی دقائق میں جاؤں گا. بعض خاص مقامات پر جہاں اشد ضروری ہوگا، اگر اس کو
زیادہ پھیلا دیا تو 5 دن میں 5 حدیثیں ہی بیان ہوں گی. پھر اگر زیادہ تفصیل میں جانا شروع کیا تو ہر روز ایک دن ایک حدیث پر گزر جائے گا. لہٰذا اکثر تیزی سے قرات کریں گے حدیث کی، آپ سماع کریں گے، ان کے معنی مطالب کے ساتھ توجہ دوں گا فوائد پر، علمی فوائد، اس میں سے استنباط کیا ہوتا ہے، استخراج کیا ہوتا ہے، استدلال کیا ہے، عقائد کے کیا کیا فروع اور کیا کیا اصول اس میں سے ثابت ہوتے ہیں، یہ تیزی سے لکھواؤں گا. اور ان میں جو بعض مہمات ہوں گی، اہم موضوعات ہوں گے، ان کی شرح میں، دلائل میں اور کتب سیاستہ کے ساتھ موازنے میں، اور پھر کتب حدیث میں، پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کے اقوال اور تصریحات تک خاص کوئی ایسی جگہ آئے گی تو اس میں جاؤں گا انشاءاللہ. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، آپ کا اسم گرامی ہے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ. بخارا میں آپ کی ولادت ہوئی 194 ہجری میں. میں واقعات میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ ہزارہا سینکڑوں کتابوں میں درج ہیں ان کے احوال حیات. اور وفات ہوئی آپ کی 256 ہجری میں، 256 ہجری میں وفات ہوئی. سمرقند کے قریب 3 فرسخ کے مقام پر خرطن کا ایک گاؤں تھا اس وقت، ابھی وہاں آپ کا مزار اقدس ہوا، آپ مدفون ہوئے. مجھے آپ کے مزار اقدس پہ حاضر ہونے اور اس کی زیارت سے شرف یاب ہونے کا موقع ملا ہے. اہم چیز جو جہاں سے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی امیر المومنین فی الحدیث، ان کے والد گرامی ان کا نام تھا اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ. کیا نام تھا؟ آپ کا نام ہے محمد بن اسماعیل اور آپ کے والد گرامی کا نام ہے اسماعیل بن ابراہیم. یہ اہم بات ہے. امام بخاری کے والد گرامی امام اسماعیل بن ابراہیم وہ خود بھی اکابر ائمہ حدیث میں سے، محدثین میں سے تھے. اور متعدد ائمہ، محدثین اور شیوخ سے اخذ کرنے کے علاوہ بطور خاص جن 3 اساتذہ سے انہوں نے اخذ کیا، اخذ فیض، علمی استفادہ کیا، تلمذ کیا، شاگردی کی اور سماع کیا، 3 اساتذہ بطور خاص، ان کے نام صرف کوٹ کر رہا ہوں. ان میں ایک امام حماد بن زید ہیں. یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے والد گرامی امام اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ البخاری، ان کے ایک شیخ امام حماد بن زید ہیں. دوسرے شیخ ان کے استاذ وہ امام عبداللہ بن مبارک، جن کی صحبت میں دیر تک رہے، علم لیا اور تربیت پائی. اور ان کے تیسرے شیخ اور استاذ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک بن انس. یہ جو 3 شیوخ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کے، ان کے بارے میں ایک ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ امام حماد بن زید نامور استاذ ہیں امام بخاری کے والد گرامی کے. وہ معروف شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، معروف شاگرد ہیں. اس میں ائمہ رجال اور ائمہ اسماء کہ ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور دوسرے استاذ اور شیخ
حضرت اسماعیل بن ابراہیم البخاری کے، وہ امام عبداللہ بن مبارک، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد اور فقہ حنفی کے امام۔ میں آپ کو تفصیل میں اس موضوع پر نہیں جاؤں گا، چونکہ میں مفصل 4 گھنٹے کے درس، 2 درس امام الائمہ فی الحدیث کے موضوع پر امام اعظم کی شان میں دے چکا ہوں۔ ایک میں تو حضرت آپ موجود تھے لاہور، ایک یہاں کیا تھا، 4 گھنٹے کا درس ہوا تھا یہاں، اور جس مقام پر جا کے امام الائمہ فی الحدیث کے بیان کو میں نے ختم کیا، وہ قسط اول بنی، اس سے آگے اس مضمون کو لاہور میں شروع کیا اور 4 گھنٹے کا مضمون وہاں بیان ہوا۔ اس میں امام بخاری کے جمیع طرق کے شیوخ میں نے مفصل کتب کے حوالے سے درج کیے۔ آپ کو اگر تفصیل درکار ہو تو ان خطابات کو سنیں، کتاب چھپ رہی ہے، مکمل کتاب میری چھپ رہی ہے امام الائمہ فی الحدیث پر۔ تو امام عبداللہ بن مبارک بھی امام اعظم کے شاگرد، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اگر کوئی سوال کر دے کہ یہ کیسے ثابت ہے کوئی ایک حوالہ، یہ دونوں امام عبداللہ بن مبارک کا امام اعظم کا شاگرد ہونا، ان سے سماع کرنا، اور امام حماد بن زید کا امام اعظم کا شاگرد ہونا، سماع کرنا، ان دونوں چیزوں کو خود امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں بیان کیا۔ بس ایک ہی کافی ہے ریفرنس۔ میں نے تو درجنوں ریفرنسز دیے ہیں اپنے خطابات میں، مگر آج کی نشست کے لیے ایک کافی ہے، خود امام بخاری نے توثیق کی ہے۔ اور ثانیاً ائمہ اسماء و رجال میں سے امام ابن عبد البر، بولیے امام ابن عبد البر اندلسی، وہ روایت فرماتے ہیں، یہ ان کی کتاب معروف کتاب ہے جامع بیان العلم و فضلہ، جامع بیان العلم پر امام ابن عبد البر، قرطبی کی معروف کتاب ہے، اہل علم کے ہاں، اساتذہ اور شیوخ کے ہاں متداول ہے۔ اس کتاب کی جلد 2 اور صفحہ 299 پر امام ابن عبد البر روایت کرتے ہیں امام علی ابن المدینی سے، اور امام علی بن المدینی یہ اپنے وقت کے حدیث میں حجت اور امام تھے، اور فن حدیث میں اور فن اسماء و رجال میں اور فن اسانید میں ائمہ محدثین ان سے تصحیح لیتے تھے، اور یہ امام بخاری کے شیخ ہیں، امام بخاری کے شیخ ہیں، میں انہیں کوٹ کر رہا ہوں۔ امام ابن عبد البر کے حوالے سے امام بخاری کے شیخ امام علی بن المدینی وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روا عنہ الثوری و ابن المبارک و حماد بن زید و حشیم و وکی و قضا و قضا، فرماتے امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت کیا امام سفیان ثوری امیر المومنین فی الحدیث نے، اور امام اعظم سے روایت کیا امام عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث نے، اور امام اعظم سے سماع کیا امام حماد بن زید نے، اور یہ دونوں امام بخاری کے والد گرامی اسماعیل بن ابراہیم مغیرہ کے شیخ ہیں۔ یہ تعارف ہے امام بخاری کس ماحول، علم کے کس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی، ہر چند کہ آپ کے والد گرامی کی وفات آپ کے بچپن میں ہو گئی، اور تیسرے میں نے عرض کر دیا امام مالک ان کے شیخ تھے، اور امام مالک امام اعظم کے جلیس تھے، ہم مجلس اور مصاحبین میں سے تھے، اور امام اعظم کے مداحین میں سے تھے۔ اب امام
بخاری رحمہ اللہ تعالی بچپن میں والد گرامی ان کے وصال فرما گئے، والدہ نے پرورش کی اور چھوٹی عمر میں نابینا ہو گئے۔ اب دوسری بات، عمر تھوڑی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ آپ نابینا ہو گئے تھوڑی عمر میں۔ آپ کی والدہ ماجدہ ولی اللہ تھی۔ امام ابن حجر اسقلانی سے لے کر جملہ شارحین بخاری نے بغیر کسی اختلاف کے لکھا ہے، ولی اللہ تھی اور صاحب کرامات تھی۔ تو بخاری، صحیح بخاری جیسی کتاب کا لکھا جانا، اتنے بڑے کام ولیوں سے یا ولیوں کی اولادوں سے ہی ہوتے ہیں۔ آپ نابینا ہو گئے، جب بینائی جاتی رہی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے دعا کی، روئی، دعائیں کی، اور خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی آپ کی والدہ ماجدہ کو، اور انہوں نے خواب میں بشارت دی، زاہدہ بی بی، اے عبادت گزار ولیہ، اٹھ، تیرے بیٹے محمد بن اسماعیل بخاری کی آنکھیں لوٹ آئی ہیں۔ صبح اٹھی تو ان کی آنکھیں بینا ہو گئی تھی۔ گویا امام بخاری کی علمی زندگی کی ابتدا خواب کی برکت اور کرامت سے ہوئی ہے۔ یہ دوسرا نقطہ لکھ لیں، کرامت کا انکار یا اولیاء اور صلحاء کے رؤیا صالحہ کا انکار، نیک خوابوں کا انکار اور کرامات کا انکار، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کا انکار کرنا امام بخاری کی پوری زندگی کا انکار ہے۔ یہ دو نقطے ذہن میں رکھ لیں احوال البخاری میں۔ تیسرا نقطہ جو بہت خاص بیان کرنا چاہتا ہوں وہ تالیف صحیح بخاری کے باب میں۔ امام بخاری نے جب بخاری شریف لکھی الجامع الصحیح، اس بخاری شریف کے لکھنے کا جو سبب ہے، ایک استاذ کی خواہش تھی، ضرورت تھی، اپنی جگہ ہے، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر صحیح بخاری کے لکھنے کا سبب بھی امام بخاری کا ایک خواب بنا۔ سو جو لوگ صالحین کے خوابوں کا انکار کرتے یا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں صحیح بخاری کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری لکھی ہی گئی ایک خواب کے نتیجے میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور زیارت میں جو کچھ آپ نے دیکھا، اس زیارت کا واقعہ، اس کی تعبیر یہ تھی کہ آپ احادیث نبوی کا جو ذخیرہ تھا اس میں صحیح اور سقیم کو جدا جدا کر رہے ہیں، یہ تعبیر تھی۔ چنانچہ اس زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موٹیویٹ ہو کر اور اس خواب کے نتیجے میں امام بخاری نے صحیح بخاری کی تالیف کا آغاز کر دیا۔ ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ اسی ضمن میں ایک بات اور آگے لے لیں، پھر عمر بھر 16 سال لگے صحیح بخاری کی لکھنے میں، تالیف میں۔ عمر بھر اپنے لباس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک ساتھ رکھا، اس سے ان کا عقیدہ معلوم ہو جائے کہ ساری زندگی امام بخاری نے، چونکہ ہمہ وقت ان کے اسفار سفر اور جہود اور مسائی حدیث نبوی کی ترتیب سے تھی اور تدوین پہ، عمر بھر آقا علیہ السلام کا منہ مبارک اپنے لباس کے اندر سیے رکھا، جیسے سیدنا خالد ابن ولید نے آقا علیہ السلام کا منہ مبارک اپنی ٹوپی میں سی کے رکھا ہوا تھا۔ یہ بات ہمیشہ پوری عمر حضور کا منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس میں رکھا، اس کی تصریح اور بیان امام ابن حجر اسقلانی نے خود مقدمہ فتح الباری میں کیا۔ یہ حوالے نوٹ کرتے جائیں، مقدمہ فتح الباری میں خود کیا ہے امام ابن اسقلانی نے۔ اور امام بخاری نے صحیح بخاری احادیث تو پوری دنیا کے سفر کر کے جمع کی، مگر جب مسودہ تیار کیا، مسودہ جب لکھا، مرتب کیا اور تکمیل کی،
تو یہ کام کہاں کیا؟ ابتدا امام بخاری نے صحیح بخاری کے لکھنے کی حرم مکہ میں کی، اور تکمیل حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر کی۔ اب قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو ناپسندیدہ یا مکروہ یا ناجائز جاننے والوں کا کم سے کم کوئی تعلق صحیح بخاری سے نہیں بنتا۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ امام بخاری نے خود بیان فرمایا کہ میں نے اپنے ابواب لکھ لیے، پھر جب اس کو فائنلائز کیا، تراجم الابواب لکھے اور پھر ابواب کی ترتیب بنائی، تو آخری جو فیز تھا بخاری شریف کی تکمیل کا اور آخری نظم و ترتیب کا، فرماتے ہیں عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے لکھا، نہیں فرمایا قبر نبی کے پاس بیٹھ کے لکھا۔ ابتدا کے لیے فرمایا کہ حرم کعبہ میں کی، مسجد حرام میں۔ تو جب فرمایا کہ ابتدا مسجد حرام میں کی، تو چاہیے تھا کہ یوں ہی فرماتے کہ اس کی تکمیل مسجد نبوی میں کی۔ میں علمی بات بتا رہا ہوں، یہ الفاظ کا فرق بتا رہا ہوں اور معنوی دلالت سمجھا رہا ہوں۔ جب ابتدا کے لیے فرمایا کہ مسجد حرام میں کی، لکھی بیٹھ کر، تو جب تراجم الابواب اور ترتیب ابواب اور تکمیل صحیح بخاری کی جب بات کی امام بخاری نے، تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ کام میں نے مسجد نبوی میں کیا۔ امام بخاری نے یہ نہیں کہا، آپ نے فرمایا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کے کیا۔ آپ سمجھیں اس بات کو؟ اس چیز کو جمیع محدثین نے بیان کیا ہے، شارحین بخاری اور ائمہ حدیث جنہوں نے امام بخاری کے احوال لکھے، کسی ایک نے بھی اس امر کو نہ انکار کیا نہ اس کے بیان کرنے میں صاف کی۔ اس بات کو امام ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی نے روایت کیا ہے، امام عبد القدوس بن حمام نے روایت کیا ہے، عن عدت من المشائخ، فرماتے ہیں حول البخاری تراجم جامعہ بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و منبرہ۔ یہ احوال البخاری کی بات کر رہا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی 10 سال کی عمر میں آپ نے حدیث کی کتابت اور حدیث کا سماع شروع کیا، اور جب 16 برس کی عمر کو پہنچے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، جس کو امام ابن حجر عسقلانی نے روایت کیا اور ان سے پہلے دیگر ائمہ امام بخاری کے قول کو اپنے اپنے وقتوں میں روایت کر چکے تھے، اپنے اپنے وقت میں روایت کر چکے تھے، تو امام ابن حجر عسقلانی نے امام بخاری کے حوالے سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ جب میں 16ویں سال میں پہنچا تو اس وقت میں نے تمام کتب اہل الرائے کی پڑھ لی بلکہ حفظ کر لی۔ یہ امام بخاری کا قول یاد رکھ لیں، جمیع شارحین بخاری نے درج کیا ہے بشمول امام، چونکہ میں نے آپ کو بخاری شریف کے ساتھ امام ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری کو ساتھ پڑھا رہا ہوں، اس دورہ میں اور درس میں صحیح بخاری ما فتح الباری عسقلانی کی ہے، اور ما التوشیح شرح صحیح امام سیوطی کی، تو لہٰذا میں حوالے زیادہ تر امام عسقلانی کے دوں گا، اور ویسے بھی آپ کے شارحین میں معتبر ترین امام عسقلانی تصور کیے جاتے ہیں، تو وہ زیادہ سند تصور کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں تمام حدیث کے کام میں اس وقت تک نہیں بیٹھا جب تک میں نے تمام کتب اہل الرائے کی 16 برس کی عمر میں پڑھ نہیں کر لی بلکہ حفظ نہیں کر لی۔ یہ بات امام عسقلانی نے لکھا، مقدمہ فتح الباری صفحہ 640 پر فرماتے ہیں جب میں 16 برس کا ہو گیا، یہ امام بخاری کا قول ہے،
فرماتے ہیں حفظت کتب ابن المبارک و وکیع وعرفت کلام ہؤلاء یعنی اصحاب الرائے، یعنی کلام اصحاب الرائے۔ فرمایا جب میں 16 برس کو ہو گیا تو میں نے امام عبداللہ بن مبارک اور امام وکیع بن الجراح اور تمام اہل الرائے کی کتابیں میں نے حفظ تو زبانی حفظ کر لی تھی۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ یہاں پھر امام بخاری کا امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ایک تعلق ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ امام بخاری امام عبداللہ بن مبارک سے تو ملے نہیں، امام عبداللہ بن مبارک کی وفات پہلے ہو گئی تھی۔ وکیع بن الجراح بھی 192 ہجری میں وفات پا گئے تھے۔ امام عبداللہ بن مبارک بھی امام بخاری سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ ان کی کتابیں امام بخاری کے پاس کہاں سے آ گئیں؟ لا محالہ ان کے تلامذہ سے لی، لا محالہ ان کے تلامذہ سے لی۔ اور ان کے تلامذہ میں سے کون ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے امام بخاری کو ان کی کتابیں مل گئی ہوں گی؟ میں نے واضح کر دیا کہ سب سے بڑے تلمیذ اور شاگرد ان کے امام عبداللہ بن مبارک کے تو خود امام بخاری کے والد امام اسماعیل بن ابراہیم خود تھے۔ چونکہ طویل مدت ان کی صحبت میں رہے تو ان کے مسودات، ان کی کتب اور وہ تمام مبیدات ان کے لائے تھے، گھر میں ذخیرہ تھا۔ ان کا وصال ہو گیا اور پرسنل لائبریری میں ان کی تمام کتب موجود تھی۔ اور امام عبداللہ بن مبارک اور وہؤلاء کتب اہل الرائے، اہل الرائے کنہیں کہتے تھے یاد رکھ لیں۔ صحیح بخاری میں جہاں کہیں ذکر اہل الرائے کا آئے گا یا امام بخاری کی دیگر کتابوں میں جہاں کہیں ذکر آئے گا اہل الرائے کا، بغیر کسی دوسری رائے کے اہل الرائے سے مراد ان ہاں امام اعظم ابو حنیفہ کے تلامذہ ہوں گے۔ ایک اصول کی بات یاد رکھ لیں، یہ علمی پتے کی بات ہے۔ اہل علم میں سے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ انکار و اقرار علم کے بغیر بھی چلتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے، پتہ نہیں ہے ایسے ہی بحث بات کر دیتے ہیں۔ تو اہل الرائے امام بخاری اور امام بخاری کے علاوہ اس دور کا اگر کوئی شخص ائمہ میں سے لکھے گا تو سمجھ لیں کہ اس سے مراد کوئی دوسرا امام اور کوئی دوسرا فرد نہیں ہے، اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ اب 2 نام لیے گئے، کتابیں میں نے یاد کر لی، امام ابن مبارک کی اور امام وکیع بن الجراح کی۔ کن کی؟ ابن مبارک کی اور